آیت نمبر 27 سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے. اس کو پڑھتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہا، یعنی اپنی نیت درست رکھی اور اخلاص کے ساتھ قربانی کی. اور دوسرے کی نہ کی گئی کیونکہ مقصد کچھ اور تھا. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. تمہاری قربانی کیسے قبول ہو گئی؟ تو کیسے آگے بڑھ گیا؟ اس کے دل میں حسد آ گیا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظر پوری کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جب کوئی غلط کام چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلط کام کے چھوڑنے پر بھی انسان کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوستی بن جا. یعنی اسے ڈرا رہا تھا، اسے نصیحت کر رہا تھا سخت الفاظ میں کہ شاید یہ بھائی باز آ جائے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شمار ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے، کیونکہ حرمتوں کی پاسداری نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کا احترام سکھایا، اس کو قتل کرنا حرام قرار دیا، لیکن اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر غصے میں آ کر حسد سے جلتے ہوئے اپنے ہی پیارے بھائی کو ختم کر دیا. یہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور بندوں پر بھی زیادتی کرتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ کوئی خواہ پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے عدل و انصاف پر مبنی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس نے کیا، یعنی قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے مار دیا. اور حسد سب سے پہلے شیطان نے انسان کے ساتھ، آدم کے ساتھ کیا تھا. حسد انسان کو قتل پر، یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا ہے. سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا، اس نے پھر اللہ کی نافرمانی اور تکبر کیا. اسی طرح قابیل نے حسد کیا اور حسد کے بدلے اس نے پھر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قابیل کے اس قتل کی وجہ سے دنیا میں اس کے بعد جتنے قتل ہوئے ہر قتل کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس گھنونے گناہ کی بنیاد ڈالی تھی. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی، وہ اپنے انجام کو جا پہنچا، یعنی وہ پھر ایسا کر کے نادمین خسارہ پانے والوں میں ہو گیا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا أَن يَبْعَثَهُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کھودنے لگا، کیونکہ زمین پر پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی. اس سے پہلے کبھی کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دفن کیسے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سکھایا تاکہ اسے دکھائے کہ اس کی بھائی کو یعنی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی کوئی تدبیر کر لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن یہ پچھتانا اس کے کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ گناہ پر صرف پچھتانا کافی نہیں ہوتا، اس پر توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے اور اس کا کفارہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم زندگی میں ہونے والی غلطیوں پر بڑے نادم ہوتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. تو توبہ اگلا درجہ ہے ندامت کے بعد. من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. مزید حرمتوں کا ذکر ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو نیک اعمال کے ذریعے سے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں. یہ نہیں کہ ایک اچھا کام کر لیا یا حج کر لیا یا عمرہ کر لیا یا قرآن پڑھ لیا یا رمضان کے روزے رکھ لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہونے لگا تو کہا کہ بس اب
عطیے کی طور پر لے لیتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا. نہیں، کسی بھی نیک کام کے ذریعے جب تمہیں اللہ سے قریب ہو جاؤ تو پھر کیا کرو، اور آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاؤ. جیسے ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد انسان وہاں رک نہیں جاتا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بس اگلی سیڑھی نہ چڑھوں. ہاں، اگلی سیڑھی بھی چڑھنی ہے، اچھا ابھی اور اوپر جانا ہے. کیونکہ جب تک کوئی شخص مسلسل آگے بڑھتا نہ رہے، چڑھتا نہ رہے، تو کیا ہے، جہاں رکے گا وہاں سے زوال شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کوشش ہے، سٹرگل ہے، مرتے دم تک جاری رہنی ہے. یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہر آنے والا دن اچھا گزرے ہوئے دن سے زیادہ خوبصورت گزرے، زیادہ اچھا گزرے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز، پھر مزید جد و جہد، اگلی نماز میری اس نماز سے بھی اچھی ہو. ایک صدقے کے بعد مزید صدقہ. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک اچھا کام کر لیا اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. ایک دفعہ کسی کی مدد کی، خدمت کی، تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اب میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر اس کے بعد مزید آگے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، جیسے جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے تو ہماری بخشش کا وعدہ ہو چکا ہے اور آگے ہمیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. مزید کوشش کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ آگے نہیں بڑھو گے تو پھر پسپائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کو نیکی کے کاموں سے ہمیشہ پیچھے دھکیلتا رہتا ہے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو، اور اتنی ہی اور پوری زمین کا سونا اکٹھا کر لیا جائے، کرنسی، سارے بینکوں کا مال اکٹھا کر لیا جائے، اس کے ساتھ اور بھی اتنا اور بڑھا لیں، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا. اول یہ کہ ساری دولت ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے. اب آپ کسی ایک بینک جائیں کہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، مجھے صدقہ کرنا ہے تو یہ سب کچھ مجھے دے دیں، تو سارے بینک کے اثاثہ جات آپ کے نام تو نہیں ٹرانسفر کیے جائیں گے تاکہ آپ اسے صدقہ کر کے جان بچائیں. کیا کوئی دے گا آپ کو؟ اول تو کوئی دے گا ہی نہیں. اور اگر سارے لوگ آپ پر اتنے مہربان ہوں کہ بہت ہی سخت سزا ملنے والی ہے، دے دو اس کو، اور آپ سب کچھ اکٹھا بھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش بھی کر دیں، تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. آج کتنا آسان ہے نا، توبہ کر کے گناہ معاف کروا لیے جائیں. قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کر سونا ہو تو کیا عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ میں ضرور دوں گا. تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس سے بھی بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور تم نے ایسا نہیں کیا. تو آج ہم گناہ کرتے ہیں کیوں؟ دنیا کے تھوڑے تھوڑے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، حرام چیزوں سے نہیں بچتے، نافرمانی کے کاموں میں جا پڑتے ہیں، تو قیامت کے دن بچنا ممکن نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. بلہم عذاب علیم، ان کے تو اللہ تو کفر کی سزا ہے دائمی عذاب. آیت نمبر 38. وسارقو وسارقاتو فقطعوا ایدیہما، چور مرد یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال کی. مقاصد شریعت میں سے ایک مال کی حفاظت، اور جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس مقصد کو مجروح کرتا ہے. کیونکہ چوری کیا ہوتی ہے کہ کسی نے جو اپنا مال بچا کر حفاظت سے رکھا ہوا ہے اس کو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھا لینا اور اس کو نقصان دے دینا. تو اس لیے اس کی سزا رکھی گئی ہے، جس ہاتھ سے اس نے کسی کا مال اٹھایا اس ہاتھ کو کاٹ دو. اگر واقعی صحیح اسلامی شریعت نافذ ہو تو موبائل چوری کرنے والے جب سب لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں پھر اس کے بعد وہ موبائل سے کھیلنے کے قابل نہ رہیں، تو اگر دنیا میں اس کی سزا ہے تو کیا خیال ہے آخرت میں نہیں ہوگی؟ دنیا چھوٹی جگہ ہے تو چھوٹی سزا بتائے گی، اور آخرت بڑی ہے اور ہمیشہ کے لیے. والآخرۃ خیر، آپ کا باقی رہنے والی ہے، تو اس لیے اس کی سزائیں بھی باقی رہنے والی اور بہت بڑی ہوں گی. کوئی انسان چوری کا مال چھپا نہیں سکے گا. یہاں دنیا میں تو کیا کرتے ہیں، ادھر چوری کی اور فوراً دوسری جگہ چھپا لیا، غائب کر دیا، کسی کا سونا اٹھایا اس کو لے جا کے بیچ دیا، وہ آپ کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. لیکن آخرت میں کوئی غائب نہیں کر سکے گا. اس لیے جو بھی یہ آیت سن رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چوری کرنا چھوڑ دے. اور اگر کوئی پہلے بھی چوری کر عادتاً یا نفسیاتی طور پر کر چکا ہے، جس کا ایک ہی علاج ہے کہ ایک ہاتھ کٹ جائے، سب نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو جو مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کو نقصان دینے کا اور بہانہ کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی عادت پڑی ہوئی ہے یا ذہنی بیماری ہے اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیماری کا بہت اچھا علاج بتایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ جب کٹتا ہے تو اس کا خون کو روکنے کے لیے ابلتے تیل میں، اس کو گرم تیل میں ڈبو دیا جاتا ہے تاکہ وہ سارا ایریا جل جائے اور کٹی ہوئی نسوں کے منہ بند ہو جائیں. تو ہاتھ کاٹنے کے موقع پر مجرم کی جب چیخیں نکلتی ہیں تو سنی نہیں جاتی. یہ اتنی ہولناک بھیانک سزا ہے کہ سوچ کر بھی انسان کی روح کانپ اٹھے. تو انسان جب دنیا کی یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت میں کیسے برداشت کرے گا؟
چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کام ہے، برا کام ہے۔ ان حرمتوں کی پاسداری کرنا ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شدید پکڑ ہو سکتی ہے اور دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پر گھر کے اندر کی جانے والی چوریاں، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کی جیب سے مال چرا لیتی ہیں، اس کو بتائے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جو ضروریات ہیں اسے بتا کر، یا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک جیب خرچ ہوتا ہے، یا جو معلوم ہوتا ہے، یا گھر کی معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو صدقہ خیرات کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں شوہر کے مال سے اس کے پوچھے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں کسی ایسی نیکی کا کوئی تصور نہیں کہ آپ امیروں کا مال چرا کر غریبوں کو دیں، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاقیات نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی مالدار ہو، وہ مال اسی کا ہے۔ ہاں، اس کے اوپر الگ فرائض ہیں کہ وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہے تو ہی وہ بچے گا، لیکن وہ اس کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں کہ اس کے حصے کا کام آپ کر دیں کہ وہ نہیں دیتا تو آپ اجر کما لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، چرا کر یہ صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ وسارق وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی سزا طرف سے عبرتناک سزا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم، جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، جس نے اپنے اس گناہ کے بعد، اس حرام کام کا ارتکاب کے بعد توبہ کر لی، اور اس توبہ میں یہ شرط ہے کہ جس کا جو مال چرایا اس کو واپس لوٹایا جائے، کیونکہ حقوق العباد کو لوٹا کر ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَأَصْلَحَ، اور آئندہ کے لیے اپنی عادت کی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ غفور الرحیم یہ نہیں کہ چوری بھی کر لو، دوسرے کی زندگی حرام کر دو، کیونکہ مثلا موبائل وغیرہ چوری ہوتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے کسی کا، وہ بعض اوقات موبائل کی قیمت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، یعنی یوں لگتا ہے جیسے اس انسان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں۔ تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے دوسروں کا صرف مال نہیں، ان کے اعمال بھی چرائے جائیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، تو دوسروں کا مال اس کو نہیں لوٹاتا، تو پھر یہ تو اس کے ایمان میں بھی خلل اندازی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے نا اس کا، تو اگر اس حال میں مارا جائے تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ چور پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ ایسا شخص سوچئے کہ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کس کس مصیبت میں وہ پھنس سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت بھیجی، لیکن جو توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب تک زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چھوٹی سی بھی چیز کسی کی چرائی ہو تو واپس لوٹا دینا چاہیے، اور اگر وہ شخص مر چکا ہو تو اس کے وارثوں کو دے دینا چاہیے۔ اگر وارثوں کا بھی نہ پتہ ہو تو پھر اس مال کو صدقہ کر دینا چاہیے، اپنے پاس اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ لازمی طور پر قیامت کے دن نیکیوں میں دینا پڑے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف بخشش کی بات کی گئی اور دوسری طرف سزا دینے کی بات کی گئی ہے کہ توبہ کے بعد بھی اصل میں تو اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کس کو بخش دے اور کس کو نہ بخشے، تو اس لیے انسان بخشش کی امید پر گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ بخشا تو جاؤں گا ہی، ذرا ابھی چوری کر لوں، ایسا نہ کرے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین میں سے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہ آئے سن گن لیتے رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح مقام متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو نہ مانو، نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ ایک اور حرام کام کرنے والے
حرمتوں کی پاسداری نہ کرنے والے وہ کون ہے؟ سمعون للکذب، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، یعنی جیسے بھی تم چاہو کرو۔ اگر تم ان کا انکار کر دو یعنی فیصلے کرنے سے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، انصاف اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں کو یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ احکامات ہمارے لیے انفرادی طور پر عمل کرنے کے لیے اتارے اور کچھ اجتماعی زندگی کے لیے بھیجے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ نہ کریں، مثلا چوری کی سزا نافذ نہ کریں، قتل کی سزا نافذ نہ کریں، یہ اسی طرح قصاص کا قانون نازل نہ کریں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت شدید وارننگ رکھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں وہ رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل کو اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا، یعنی انجیل میں۔ تو جو اللہ کے نازل کردہ قانون میں فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں۔ اور پھر یہود و نصارہ کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس میں موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے ان سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ تو لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے اس کی پابندی ہم سب پر لازم ہے۔ کچھ چیزیں انفرادی زندگی سے متعلق ہیں، کچھ اجتماعی زندگی سے متعلق۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب سے بہتر ہے وہی دراصل مومن ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے وہ دراصل دور جہالیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ وہ جو دوسرا طریقہ جہالیت کا طریقہ ہے، اسے جہالیت کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں علم نہیں۔ کون سا علم نہیں؟ حقیقی علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس طرح اتاری؟ اپنے علم کے ساتھ اتاری ہے، لہٰذا جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کے بارے میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے، ذرا برابر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہمیں فیل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، چاہے بظاہر نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اور اس کی خیر اور بھلائی اور برکت پھر آہستہ آہستہ نظر بھی آنے لگتی ہے۔ آیت نمبر 51، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم میں سے کوئی انہیں رفیق بناتا تو ان کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم
دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یعنی منافق ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا، اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ لوگ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اب مختلف قاعدے، ضابطے، طریقے، حلال اور حرام ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اس دین سے منہ پھیرے گا، جو ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان سے محبت کرے گا۔ یہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ میرے کسی کام کے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو آسانی تبدیل کر، اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے ان سب کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا تھا، ان سب کو 40 سال پھر اپنے وطن میں داخل ہونے سے محروم کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے آیا، انہیں ان کے بچوں میں سے جنہوں نے بھی وہ ملک فتح کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم بھی سامنے آئے اللہ کا تو یہ نہ کہا کریں کہ میں نہیں کر سکتی، اگر نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور اس سے اپنے دین کا کام کروا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، جو لوگ اذلتاً علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہیں، اعزتاً علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع اور علیم ہے اور بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون ہیں یہ ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دوستی ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے دوست فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ، کہ بعض لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسجد نشین ہوتے ہیں، یعنی ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور وہ مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر کبھی کسی بیماری، ضرورت، مشکل کی وجہ سے وہ نہ آ سکیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کی بیماری میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کا اجر ہے۔ تو دوست ملائے اعلیٰ سے ہونے چاہیے، یعنی فرشتے ہمارے دوست ہونے چاہیے، ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی حاصل کرنی چاہیے، اور یہ کب ہوگی؟ جب انسان حرمتوں کی پاسداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرے گا، مال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرائے گا، جس چیز کا حکم دیا گیا اسے قبول کرے گا، جس چیز سے روکا گیا اسے رک جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کتنی زبردست بشارت ہے۔ جو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کو آتی ہے، خواہ وہ 313 ہوں، دشمن سے تعداد میں بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب کن کی دوستی نہیں اختیار کرنی چاہیے، کن کی کرنی چاہیے اور کن کی نہیں، واضح معیار دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل ایمان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو،
کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے بے دین لوگوں کی دوستی درست نہیں ہوتی، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کو اے اہل کتاب، تم جس بات سے ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر، دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور ہم میں سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی برتر ہے، وہ جن پر اللہ کی لعنت، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سباز سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، کفر لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، یعنی حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔